بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا امیر شام مجھے رب کی عزت کی قسم میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا، جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائی ہے۔ وہ انسان مومن کوئی نہیں جس بندے کے دل میں کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو اپنی زندگی میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط زبان استعمال کرتا ہے، مرتے وقت اللہ اس کا چہرہ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ان عظیم شخصیات کا چہرہ بھی آپ جا کر کے دیکھیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کا پیار ہے، اللہ موت بھی خوبصورت عطا کرتا ہے اور آخرت بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، بتلائیں اگر کوئی شخص صحابہ سے پیار کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو آپ نے ایک ایک صحابی کا نام لے کر کے کہا، جس بندے کے دل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت ہو، سبھی کا پیار ہو، ارجو اللہ ان یناقشہ اللہ الحساب، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اللہ اس بندے کا حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ اچھی آخنی ہے تسی آکھو سبحان اللہ۔ یا تے میں موضوع مینوں محترم جناب چودھری صاحب نے موضوع مینوں دیتا ہے حضور دے یاراں دی عظمت، تے تسی میرے نال بولو گے تے پھر ورنہ موضوع تبدیل کر لواں گے انشاءاللہ۔ آپ کو دیکھوں گا، چیک کروں گا، اگر آپ صحابہ کی محبت میں بیٹھے ہوں تو انشاءاللہ گفتگو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے یاروں کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل چاہا تو لے لی، دل نہ چاہا تو نہ لی۔ جس بندے کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں، بولو ایسے دل والا انسان مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آئیے، ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں نا، خطا کار ہیں، جب بھی اللہ سے دعا کرنے لگو نا تو اللہ کے سامنے عرض کر دیا کرو، ربا گناہ گار بڑے ہیں، خطا کار بڑے ہیں، لیکن اس دل میں تیرے نبی کے یاروں کی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور معاف کرے گا جس بندے کے دل میں صحابہ کا پیار ہے۔ اور آئیے، امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام بھائی؟ 2 انعام۔ پہلا انعام یہ ہے، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے، کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ میں آپ تک، میرا رات کو پروگرام تھا راجن پور، پنجاب کا آخری شہر ہے، اور میں نے کوئی 20 گھنٹے کا سفر کیا۔ ابھی میں لاہور پہنچا اور میں ادھر حاضر ہو گیا ہوں، لیکن حضور کے یاروں کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم تھکن نہیں دیکھتے ہیں، ہم نے تو زندگی ان کے نام کر دی ہے۔
یہ ساری عزتیں میری کوئی نہیں ہیں، یہ حضور کے یاروں کی دفاع کی وجہ سے ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں انشاءاللہ، میں اپنی تھکن کی پرواہ نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضور دے سارے یاری آلہ، بولو حضور دے سارے یاری، اچھی بولو حضور دے سارے یاری، میرے نبی دی ذات آلہ، جویں میرے نبی دی ذات آلہ، میرے نبی امام آلہ، تے بولو میرے نبی دے مقتدی بھی، اچھی اچھی بولو میرے نبی دے مقتدی بھی۔ بات انصاف کی کرنی ہے۔ وہ 2 لاکھ روپے دے کر کے بلائے اور کہے کہ لگاؤ یہاں پر حضور کے یاروں کی توہین کرو، اور سامعین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے واہ کیا بات ہے، اور ہم حضور کے یاروں کی تعریف کریں اور آپ نہ بولیں تو بات انصاف کی کوئی نہیں۔ اچھی بولو میرے نبی دے سارے یار، بولو میرے نبی دی ساری جماعت، ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں۔ کل قیامت والے دن جب اس زبان پر تالا لگا دیا جائے گا اس وقت ہاتھ بولیں گے، اور کتنی ہی خوبصورت بات ہے، اس وقت ہاتھ بول کر کے کہیں کہ ربا تیرے نبی کے یاروں کی عزت کے لیے ہم بھی بولتے رہے۔ اونچی کہیں ذرا میرے نبی کے سارے یار، اور بولو میرے نبی دے سارے یار۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ اس بات پر فخر کرتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ بندہ کتنی عظمت والا ہے، اس نے مکے کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا بابا ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے نبیوں کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ صبح آپ ماحول بن گیا۔ صبح میں دعا کرتا ہوں جو دل لا کے سینے دا زور لا کے صحابہ دی عزت عظمت واسطے بولے، اللہ کل قیامت والے دن انہوں صحابہ دا پڑوس نصیب فرمائے۔ اونچی آنکھو سبحان اللہ، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی دے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار۔ حضرات گرامی قدر، سارے میرے نبی کے یار آلہ ہیں۔ ان تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 1400 یار بیت رضوان میں شامل ہو گئے، وہ سب سے آلہ، وہ سب سے عزت والے، وہ سب سے عظمت والے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے سفیر کو حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے یہ بات معروف ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ بات میرے آقا تک پہنچتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں آؤ یارو، میں نے اپنے یار کا بدلہ لینے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری جان، میرے یاروں کی جان، ہم یہاں پر لڑنے کے لیے تو نہیں آئے لیکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن حضرت عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ میرے حضرت فرما رہے تھے یہ ان کی دعائیں ہیں اور ان کی سرپرستی ہے۔ آپ فرما رہے تھے صحابہ کا تذکرہ ہو تو یہ شخص وجد میں آ جاتے۔ میں کہتا ہوں یارو ہمارے پلڑے میں صحابہ کی محبت کے علاوہ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ میں تمہیں صحابہ کی عظمت سناؤں، آؤ میں تمہیں صحابہ کی تعریف سناؤں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پایا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میری جان، میرے یاراں دی جان جاندی ہے چلی جائے لیکن میں اپنے یار دے لہو دا بدلہ لے کے جامنے۔ میرے نبی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہاتھ پھیلا دیے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے بیعت کیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کیے، حضرت حیدر کرار نے بیعت کیے، 1400 میرے نبی کے یاروں نے بیعت کیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں، ہاذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ سنو کائنات کے لوگوں، کائنات کا شہنشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اللہ کو یہ منظر اتنا پیارا لگا، اللہ کو یہ منظر اتنا خوبصورت لگا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا یہ عبداللہ فوق ایدیہم، اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ نئی
समझ आई तुहानू मैं समझाना, अगर समझ आवे दोवें हाथ चाह के सुबहान अल्लाह आखिया दे। मैंने कहा देखो ना, अज पिंड दे विच कोई बंदा माड़ा होवे, उस बंदे दी कंड दे उत्ते कोई चौधरी हाथ रख देवे, लोकी आखदे इनू कुछ ना आखिया दे, इंदी कंड दे उत्ते चौधरी दा हाथ है, इंदी कंड दे उत्ते इमाम दा हाथ है, इंदी कंड दे उत्ते MPA MNA दा हाथ है। मैं भी आखिया और कायनात दे बदतरीन इंसान सहाबा दी असमत शान मुकाम रिफत और बुलंदी इतनी आला है, सहाबा तो सहाबा दे वास्ते अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल करन तो पहले एक गल याद रखी कि सहाबा दे उत्ते रब्बे किबरिया दा हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। शेख मैंने इसलिए अर्ज़ किया, मैंने कहा हम ये नहीं कहते हैं कि सहाबा से कोई गलती नहीं हुई है, सहाबा मासूम नहीं हैं, लेकिन सहाबा मग़फ़ूर ज़रूर हैं। सुबहान अल्लाह, सहाबा मग़फ़ूर हैं। बोलो सहाबा। मेरे शेख कहा करते थे, कहाँ याद आए, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमहुल्लाह ताला वो 12 मरतबा कहा करते सहाबा मग़फ़ूर हैं, सहाबा मग़फ़ूर हैं, सहाबा मग़फ़ूर हैं। अल्लाह ने सहाबा की सारी गलतियां माफ़ करके अपनी रज़ा के सर्टिफिकेट अता कर दिए और जन्नत सहाबा के नाम कर दिए। मैं कहता हूँ जन्नत जगीरी सहाबा दिए। बोलो जन्नत जगीर है, और ऊँची बोलो जन्नत जगीर है। जन्नत दी जगह अल्लाह ने सहाबा दे ना कर छड़िए और अल्लाह ने फिर ऐलान कर छड़े फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। ओए बाद विच आमन आ लियो, अगर तुसानू भी जन्नत चाहिए ते मेरे नबी दे यारां दे पीछे पीछे आंदे जाओ। फिर पीछे पीछे चलोगे तो फिर जब हुजूर जन्नत का दरवाज़ा बजाएंगे तो फिर हुजूर के यारों से मोहब्बत करने वाले भी साथ होंगे। कहो इंशाअल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जेड़ा बंदा दुनिया में रह के जिंदे नाल प्यार करदा होएगा कल क़यामत वाले दिन उंदे ही नाल होएगा। फिर आखो ना साडे दिल दे विच सहाबा दा प्यार है। सुभान अल्लाह, साडे दिल विच अहले बैत दा प्यार है। असी इंशाअल्लाह जन्नत विच सहाबा नाल होवांगे, अहले बैत दे नाल होवांगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी दे सारे यार आला। बोलो मेरे नबी दे सारे यार। उन्हां सारियां यारां विचों ना मैं एक यार दा तज़किरा करन लगा जिन्हों खालुल मुस्लिमीन आखदे ने, हैं जिन्हों खालुल मुस्लिमीन आखदे ने, मुसलमानां दे मामू आखदे ने, जिन्हां अमीर शाम आखदे ने, जेरे मेरे नबी दे यार सोने यार हज़रत सैयदना अमीर मुआविया, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला। मेरे नबी के यार हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। और मोहब्बत कैसी है हज़रत अमीर मुआविया को, मोहब्बत कैसी है। हुदैबिया के मौका पर आप इस्लाम लेकर के आए हैं और 5वीं पुश्त में जाकर के आपका ख़ानदान हुजूर के ख़ानदान से मिल जाता है। और देखिए मोहब्बत हुजूर से इतनी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ना सिंध का एक शहर है, उस शहर में एक बादशाह था। उसको जब पता चला ना कि एक नबी दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए हैं और उन्होंने नबुव्वत का ऐलान किया है, तो उसने ना अपने ज़मीन का अदरक एक मटके में डाल करके और एक लकड़ी सागवान नामी लकड़ी दे करके ना एक काफ़िला रवाना किया जो हुजूर के पास पहुंचा और हुजूर के पास सलाम पहुंचा। आपने उस अदरक को खाया, पसंद किया, आपकी सरजमीन का अदरक हुजूर ने खाया और पसंद किया। आप फरमाते इसमें शिफा है, इसको खाया करो। वो जो लकड़ी आपको इतनी पसंद आई, आपने फरमाया इसकी चारपाई बनाई जाए। चारपाई बनाई गई तो सारी ज़िंदगी हुजूर ने उसी चारपाई पर आराम किया। फिर आपका जनाजा भी उसी चारपाई पर उठाया गया
اور پھر حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، آپ اسی چارپائی پر تھے، اور حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، وہ چارپائی آپ کے پاس پہنچی، ساری زندگی آرام کیا، پھر آپ کا جنازہ بھی اٹھایا اسی چارپائی سے گیا، پھر حضرت عمر کے پاس وہ چارپائی آئی، ساری زندگی آرام کیا، جنازہ اسی چارپائی سے اٹھایا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ کے گھر کی چیزوں کو تقسیم کیا گیا، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے وہ چارپائی لے لی، پھر ساری زندگی اسی چارپائی پر آرام کیا، آپ کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھایا گیا۔ آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ کون سیدنا امیر معاویہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی معاویہ، میرے نبی کے جانثار معاویہ، میرے نبی کے وفادار معاویہ، میرے نبی کے حبدار معاویہ، میرے نبی کے خادم معاویہ، میرے نبی کے کاتب معاویہ، میرے نبی کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کے ہر وقت میرے نبی کی خدمت کرنے والے معاویہ، میرے آقا سے دعائیں لینے والے حضرت امیر معاویہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہمہ وقت خدمت کیا کرتے۔ ایک وقت ایسا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبح سحری کا وقت ہے، میرے نبی کا خادم میرے نبی کو وضو کروا رہے ہیں، میرے نبی وضو کر رہے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے جسم اطہر سے جسم اطہر کو چوم کر کے جو قطرات نیچے آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ ان قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان قطروں کو پکڑ کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اتنی خدمت کی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے سامنے عرض کیا اور حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر دیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے، امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ ایک ادا نہیں ہے، آپ کو دوسری ادا دکھلاؤں۔ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی سے بڑی دعائیں لی ہیں، ایک انداز اور بتلاتا ہوں۔ میرے نبی سواری پر سوار ہیں، آپ فرماتی ہیں یار امیر معاویہ آپ بھی میرے ساتھ سوار ہو جائیے۔ آپ جب سوار ہوگے، میرے نبی نے سوال کیا ذرا بتلائیے تو صحیح آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اور آج تجھے جس سے بڑا پیار ہو تو اسے اپنی سواری پر سوار کر لیتے۔ میرے نبی نے بھی اپنی سواری پر سوار کر لیا اور پھر میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم املأہ علما وحلما۔ اے اللہ امیر معاویہ کو امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ میں نے کہا دیکھ تو صحیح نا، آج تو فخر کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کی ہے، میری والدہ نے دعا کی ہے، میرے لیے دعا کی ہے، میرے امام نے دعا کی ہے، میرے لیے دعا کی ہے، مکے کے امام نے دعا کی ہے، میرے لیے دعا کی ہے، شہر کے مفتی نے دعا کی ہے۔ ارے میں ان کی عظمت پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کے لیے دعائیں ہو رہی رمضان المبارک کے مہینے میں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں تہجد کے وقت میں ہو رہی ہیں، اور دعائیں کرنے والے کوئی عام نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے امام دعا کر رہے ہیں۔ سبحان۔ اور کیا دعا کی؟ کیا دعا کی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، امیر معاویہ کو
میرے آقا کی دعا ہے. جو حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت میرے آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی, میرے آقا کی دعا قبول نہیں ہوئی, میرے آقا کی دعا, میرے آقا نے دعا. اور دعا پوچھنی ہے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے. عرض کی آقا میری اماں مجھے بڑا تنگ کرتی ہے, مارتی ہے, کہتی ہے جا جا چلے جا اسی کے پاس جس کا دن رات تو ترانے گاتے, جا چلے جا. آج بھی گھر سے نکال دیے, میری اماں کے لیے دعا تو کر دے. آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا آپ نے دوڑ لگا دی. پوچھنے والے نے پوچھا دوڑ کس لیے لگاتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. جب گھر کے دروازے پر گئے, دروازہ بجایا, اما جان نے آواز دی بیٹا ابو ہریرہ یہیں پر رک جاؤ, غسل کر رہی ہوں, ابھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ, مسلمان ہونا چاہتے. میرے آقا کی دعا حضرت امیر معاویہ رضی. اور آؤ ایک اور, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 احادیث حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں. آج کا نوجوان بھی پوچھنے پر مجبور ہو گیا, کہنے لگا بتلائیں تو صحیح نا حضرت امیر معاویہ کون ہے. میں بتلاتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صاحب السر معاویہ فمن احبہم فقد نجا. امیر معاویہ میرا رازدار ہے, جس نے امیر معاویہ سے پیار کیا وہ نجات پا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن ابغضہم فقد ہلاک. جس نے امیر معاویہ کا بغض اپنے سینے میں رکھا وہ ہلاک ہو گیا. توجہ توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے آقا نے دعا کی, دعا دی میرے آقا نے. میرے آقا فرماتے ہیں امیر معاویہ میری امت کا احلم من امتی معاویہ. امیر معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے. امیر معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے. یہ کس موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا, توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے آقا کے پاس غسان کا ایک شہزادہ آیا, آ کر کے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. مسلمان نہیں ہوا, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن یوں ہی دیدار کے لیے آیا ہے, ملاقات کے لیے آیا ہے. آ کر کے عرض کرتا ہے میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں, لیکن میری سواری میں نے جو تحائف اتارے ہیں وہ مدینہ سے 6 میل دور اتارے ہوئے ہیں. آپ اپنے کسی غلام کو بھیجیے, وہ میرے ساتھ جائے اور میں اس کے ہاتھ تحائف بھیج دیتا ہوں. میرے آقا نے ادھر ادھر اپنی نظر مبارک, اپنی نگاہ مبارک دوڑائی ہے, لیکن کوئی نظر نہیں آیا. لیکن میرے آقا کے پاس حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے, آپ فرماتے ہیں یار معاویہ جائیے نا اس شہزادے کے ساتھ جائیے اور جا کر کے تحائف لے کر کے آئیے. توجہ آپ میری طرف رکھیے. جب میرے آقا نے حکم فرمائے, حضرت امیر معاویہ کا جوتا کسی اور طرف پڑا ہوا, آپ نے جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا کہ کہیں میرے آقا کے حکم کی بجا آوری میں تاخیر نہ ہو جائے. فوری چل دیے ہیں. غسان کا شہزادہ چلے اپنی سواری پر بیٹھ گیا ہے, اور دیکھو تو صحیح نا وہ عرب کا تبتا ہوا صحرا ہے. آپ پیدل چل رہے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا او شہزادے مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لے. کہنے لگا اے تو حضور کا کمی ہے, تو محمد کا نوکر ہے, یہ سواری شہزادے کی ہے, میں تجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرنا یہ جوتا مجھے دے دے, دیکھنا میرے ننگے پاؤں ہے, تبتا ہوا صحرا ہے, جوتا مجھے دے دے. کہنے لگے تو پھر وہی کمی اور نوکر ہے, اور یہ جوتا شہزادے کا ہے, یہ جوتا کسی کمی کے پاؤں میں نہیں آ سکتا. آپ نے 6 میل کا سفر پیدل طے کیے اور تحائف لے کر کے جب میرے آقا کے پاس پہنچے ہیں, میرے آقا نے آپ کی حالت دیکھی ہے. آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس شہزادے نے مجھے سواری پر سوار بھی نہیں کیا, اپنا جوتا بھی نہیں دیا. میرے آقا نے جب یہ انداز دیکھا, میرے آقا فرماتے احلم من امتی معاویہ, میری امت کا بردبار انسان معاویہ ہے. وقت گزرتا چلا گیا, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, دن بدل بدل کے آیا کرتے. 35 سال گزر گئے, 35 سال گزر گئے. حضرت امیر معاویہ کا دور آ گیا. حضرت امیر معاویہ نے لشکر بھیجا ہے غسان کے شہر کی طرف. لشکر جب روانہ ہوا ہے اس شہر کو فتح کیا ہے, اور 4000 غلام بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس لے کر کے آگے. ان غلاموں میں
سے آگے آگے جو غلام ہے وہ غسان کا یہی شہزادہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا، آپ کو فوری اس کی شکل صورت یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں اس کو لے کر کے چلے جاؤ، مہمان خانے میں لے کر کے جاؤ، اس کی اچھی خدمت کی جائے، ہمارے اور تمہارے جیسا ہوتا۔ کہتا اس کی ایسی اور تیسی، اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کی خدمت کی اور 1 مہینہ تک اس کو مہمان بنا کر کے رکھا، پھر اس کو آزاد کر دیا، کہا چلے جاؤ، اور 10,000 دینار آپ نے تحفے کے اندر دیے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، وہ کہنے لگا مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، یہ آپ کا امیر جو ہے، یہ جو آپ کا بادشاہ ہے، یہ کون ہے؟ لگتا ہے میں نے اسے کہیں پر دیکھا ہے، ذرا میری اس سے ملاقات تو کروائیے۔ جب ملاقات کے لیے آیا، کہنے لگا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں پر دیکھا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، ذرا اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہے؟ آپ فرماتے ہو غسان کے شہزادے میرا تعارف پوچھنا چاہتا ہے تو میرا تعارف یہ ہے، میں کل بھی حضور کا کمی تھا، میں آج بھی حضور کا کمی ہوں، میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ نعرہ میں آپ کو دیتا ہوں، نعرہ وہ لگائیے، نعرہ میں آپ کو دیتا ہوں، بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ، اونچی اونچی بحر و بر پہ چھا گیا، اونچی اونچی بحر و بر پہ چھا گیا، کافروں پہ حاویہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے۔ چودھری صاحب موضوع مینو دے کے تے آپ پتہ نہیں فارم پور کھرن توڑ گئے نا، بیٹھے حضرت میں دیکھیا نہیں۔ سبحان اللہ، سپیشل حکم فرمایا کہ حضور کے یار حضرت امیر معاویہ کے عصمت بیان، توجہ میری طرف رکھیے، جہاں آپ جانا چاہتے میں آپ کو وہاں پر بھی لے کر کے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرات گرامی، قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے 13 کاتبان وحی، ان میں سے 6 نمبر حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ اس وحی کو لکھ لیتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، سیر اعلام النبلاء کے اندر روایت موجود ہے، ایک وقت آیا وحی کا نزول ہوا، آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا آیت الکرسی نازل ہوئی ہے اور میں ایک ساتھ جنت سے سونے کا قلم لے کر کے آیا ہوں، اور آرڈر یہ ہے اپنے یار امیر معاویہ کو بلائیے، وہ اس جنتی قلم کے ساتھ آیت الکرسی کو لکھے۔ اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو پھر بولو اس کے لکھنے والے بھی سچے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے نا خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ قباء کا سفر کر رہے ہیں، قباء کے سفر کے دوران آپ حضرت ام ہانی کے گھر آپ نے آرام کیا ہے، آپ لیٹ گئے، نیند میں چلے گئے، اور جب بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں ما اضحکک یا رسول اللہ، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر مجھے دکھلایا گیا میری امت کا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرتا ہوا مجھے دکھلایا گیا ہے۔ آپ اس بات پر گواہ ہو جائیے، اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں، دریا میں، پانی میں جہاد کرے گا، اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دی ہے، اس کے لیے جنت واجب قرار دے دی گئی ہے۔
ہے وہاں پر ایک لڑکی بھی موجود ہے جن کا نام حضرت ام حرام ہے. وہ عرض کرتی ہیں آقا میرے لیے دعا فرما دیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. آپ نے دعا کر دی ہے اے اللہ اسے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے جس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت ام ہانی کہتی ہیں آقا میرے لیے بھی دعا کر دے. آپ فرماتے ہیں سبقت لے گئی ام حرام, سبقت لے گئی ہے. حضرات گرامی کی طرف توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت ام حرام فرماتی ہیں وقت گزرتا چلا گیا, میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور آ گیا, میرا نکاح حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو گیا اور میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئی اور مدینہ میں رہنے لگ گئی. وقت گزرتا چلا گیا, حضرت فاروق اعظم کا دور آیا, دور چلا گیا. حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا ہے, اب یہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں, وقت کافی گزر چکا ہے. حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا آپ فرماتی ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدینہ کی گلیوں میں منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ سب سے پہلا سمندر کے اندر جہاد کرنے کے لیے بحری بیڑے تیار کر لیے گئے ہیں جو جہاد کریں گے سمندر کے اندر. اگر کسی نے اس لشکر میں شامل ہونے وہ تیار ہو جائے. جب حضرت ام حرام نے یہ پیغام سنا ہے آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں اور میرے سر کے تاج تیار ہو جائیے جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ چلتی چلتی حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی ہے, جا کر کے عرض کرتی امیر معاویہ میں تجھے اپنے آقا کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا, جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اے سنو باتیں کرنے والوں, سنو انگلیاں اٹھانے والوں, جو سمندر کے اندر پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرنے والے ہیں اس سارے گروہ کے امیر حضرت امیر معاویہ ہے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت لے کر کے 6 مہینہ کی کم مدت کے اندر 1750 جہاز تیار کر کے سمندر کے اندر اتار دیے تھے. جب وہ جہاز سمندر میں اترے پاپا روم پکار اٹھا کہ حضور نے اسلام مکے کے اندر آیا اور فاروق اعظم نے اسلام کو عرب سے نکالا ہے. اب ایسا دور آ گیا ہے امیر معاویہ نے جو جہاز سمندر میں اتار دیے ہیں اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا, آپ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ اسلام کے ہیرو ہیں. آپ کو پتہ ہے آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے. یہ جو 64,65,000 ہے نا, اس کو میں آپ کھولنے لگا ہوں, توجہ رکھیے گا. سعودیہ 9.25 لاکھ مربع میل پر ہے اور سوڈان 8.25 لاکھ مربع میل پر ہے اور آپ کا یہ پاکستان تقریباً 3 لاکھ مربع میل پر ہے. اور اس سرزمین کے اوپر 180 ممالک ہیں اور 45 ممالک اسلامی ہیں اور 70 جزیرے ہیں. یہ پوری زمین جو ہے وہ 1,20 لاکھ مربع میل پر خشکی کا جو یہ سارا علاقہ ہے وہ 1,20 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت حیدر کرار کا دور آیا, فتنوں کا دور تھا, یہ وہیں پر اسلام کی فتوحات رکی رہی. حضرت حسن کا دور آیا, وہیں پر رکی رہی. پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو پھر 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. میں نے کہا بابا تمہیں تکلیف کیوں نہ ہو, حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا
پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ اور آئیے میں 2-3 اشکال بھی دور کرتا چلا جاؤں۔ کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو لڑائی ہوئی تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی حضرت علی کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہیں ہوئی لڑائی ہوئی نہیں، منافقوں نے مل کر کے یہ لڑائی کروائی ہے۔ حضرت علی بھی حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر ہیں۔ کیسے حق پر ہیں؟ آپ کہیں گے دلیل دیجئے۔ حضرت حیدر کرار، حضرت شیر خدا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود مانتے ہیں حضرت علی کو پتہ چلا جب یہ جنگ رک گئی نا، حضرت علی کو پتہ چلا میرے کچھ گورنر ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، حضرت شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی نے خط لکھا، تمام گورنروں تک پہنچا دیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں خبردار کوئی حضرت امیر معاویہ کو برا نہ کہے، کیونکہ انا نبینا واحد، میرا اور امیر معاویہ کے نبی ایک ہے، وَإِنَّ دِينَنَا وَاحِدٌ، میرا اور امیر معاویہ کا دین ایک ہے، وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، حضرت امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت مولا علی حیدر کرار نے بھی حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی غلط بات جو ہے وہ برداشت کوئی نہیں کی ہے۔ اگلی بات کہتا ہوں، دونوں حق پر تھے۔ آپ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بولو ایک مسلمان گروہ نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ مانا یہ ہوا حضرت علی کا گروہ بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ اور آؤ اگلی گل آکھنا، میں گرا لامن لگا، رب کعبہ کی قسم توجہ میری طرف رکھیے گا، کتاب اصول کافی ہے، صفحہ 101 سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے ہیں، جب آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے، حضرت حسین نے بات کی ہے، حضرت سعد وہاں پر موجود ہے جو کمانڈر ہیں، کمانڈر حضرت سعد اب دیکھ رہے ہیں بیعت کی جائے یا نہ کی جائے۔ اچھا ایسا کیجئے نا، آپ نے بیعت کر لی ہے، میں فوجی آدمی ہوں، میں کمانڈر بندہ ہوں، آپ مجھے رہنے دیجئے۔ حضرت امام حسین کے جملے وہاں پر اصول کافی میں نوٹ ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں قم یا سعد فبایع فإنہ امامی، سعد کھڑے ہوئیے، حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیجئے کیونکہ امیر معاویہ میرا امام ہے، امیر معاویہ میرا امام ہے۔ میں نے کہا ہم حضرت امیر معاویہ کو امام اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ حضرت امام حسین نے امیر معاویہ کو اپنا امام مانا ہے۔ ارے وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کو جنت کے سردار بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ بھائی بھائی اونچی 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 سبحان اللہ۔ یہ صلح کا پیغام ہے، بولو یہ دین کا پیغام ہے۔ میرے آقا نے ہمیں گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور جو دین کو مانتا ہے وہ میرے آقا کے حکم پر چلتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھی، ہم نے کسی کو برا نہیں کہا، میرا یہ دعویٰ ہے۔ چلو اگلی بات کہتا ہوں، میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ بہت بڑے نمازی تھے، میں اس وجہ سے نہیں مانتا وہ بہت بڑے غازی تھے، میں اس وجہ سے نہیں مانتا وہ بہت بڑے سیاستدان تھے، میں حضرت امیر معاویہ کو اس وجہ سے مانتا ہوں کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے والضحیٰ والا مکھڑا دیکھا ہے، اور میرا اپنے اوپر یہ فرض سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، تم کہو، تم نے کہا جی یزید کا معاملہ یہ ہے اور وہ ہے، میں نے کہا وہ الگ معاملہ ہے،
میں یزید کا دفاع نہیں کرتا، بولو ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم حضور کے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے، ہم ان کا دفاع اپنے اوپر کرنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مرانی اور امرانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرات گرامی کے در آخری بات توجہ رکھیے گا، کہنے لگے دیکھو جی یہ نام اچھا نہیں ہے، سنا نا آپ نے، وہ حنیف قریشی لاہور میں آیا نا، تو اس نے وہاں پر بھی کہا، لاہور جو بھاٹی دربار ہے وہاں اس کا بیان تھا، کہنے لگا نام اچھا نہیں ہے، لیکن علماء نے اتنی محنت کر دی ہے کہ اب سنی نوجوان بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، نوجوان کھڑے ہو گئے، کہا اگر نام اچھا نہیں ہے تو انہوں نے جوتے دکھائے اس کو کہ تو کون ہوتا ہے حضور کے یار کے بارے میں کہنے والا کہ نام اچھا نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اگر نام اچھا نہ ہوتا میرے آقا وہ نام لیتے؟ میرے آقا تبدیل کر، میرے آقا کی سنت، آپ نام دیکھتے عبدالعزیٰ ہے، آپ تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا، میرے آقا کی سنت ہے۔ اور آؤ اگلی بات، میرے آقا نے نام حضرت امیر معاویہ کا تبدیل کوئی نہیں کیا۔ کون کیا مانا حضرت امیر معاویہ کے نام کا؟ حضرت امیر معاویہ کے نام کا معنی یہ ہے، معاویہ اس ستارے کو کہا جاتا ہے جو رات کی تاریکی میں جب چمکتا ہے تو چار ٹانگوں والا کتا اس کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اسے معاویہ کہا جاتا ہے، بولا اسے معاویہ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، نام اچھا نہیں ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا 12 مرتبہ نام لیتے، میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلتا امیر معاویہ، امیر معاویہ، امیر معاویہ۔ میرے آقا کے 17 صحابہ کا نام امیر معاویہ، تابعین تبع تابعین میں سے 22 لوگوں کا نام امیر معاویہ۔ اور آؤ اہل بیت کا خاندان دیکھیے، مولا علی حیدر کرار شیر خدا، ان کے بھائی حضرت عقیل ہے، حضرت عقیل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور نام رکھا ہے، حضرت عقیل نے نام رکھا تو امیر معاویہ رکھا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان بیٹی کا نکاح جناب حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا تو اس بیٹے کا نام بھی رکھا گیا تو امیر معاویہ رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ان کا نکاح جس شخصیت کے ساتھ ہوا جو حضرت علی کے داماد ہے، اس داماد کا نام بھی امیر معاویہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسین ہے، حضرت حسین ابن علی کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق کے بیٹے جناب عبداللہ افتا کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کا نام بھی امیر معاویہ کے نام پر رکھا ہے۔ اور جاؤ اگلی بات کرتا ہوں، آپ ان سے پوچھئے آپ نے جو اپنے چھتوں پر لگایا ہوا یہ جو علم ہے، یہ علم کس کا ہے؟ یہ کہیں گے غازی عباس کا علم ہے۔ پوچھا جائے غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، ہم اس شخص کو مسلمان ہی نہیں مانتے جو اہل بیت کے کسی ایک فرد کا انکار کرتے، ہم اماموں کو ماننے والے جو حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام غازی عباس کی توہین کرے، ہم کہتے ہیں اسے چوک پر لٹکایا جائے، ہم کسی کی توہین کوئی نہیں کرتے، لیکن اس سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بتلائیے تو صحیح نا، یہ جو غازی عباس ہیں، یہ جو امام غازی عباس ہیں، یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا امام غازی عباس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے اور امام غازی عباس کے بیٹے کا نام ہے تو آپ کے بیٹے کا نام بھی امیر معاویہ ہے۔ آؤ سیدنا امیر معاویہ، اور جاؤ ہمارے علماء نے یہاں تک کہا جو آج
آج میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو نرینہ صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اگر وہ یہ اللہ سے عہد کرے کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا، میں نام امیر معاویہ رکھوں گا، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، گل مک گئی، میرے سامنے قرآن پڑھا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں حضور کے سارے یاروں کی شان نہ آخری 5 منٹ میں قرآن کے 30 پاروں میں سے حضور کی شان آپ کو سناؤں۔ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کے 30 پارے حضور کے یاروں کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں طریق کی کتاب میں آیا، فلاں طریق کی کتاب میں آیا۔ اللہ نے میرے ذہن میں ایک جملہ ڈالا، شیخ میں نے عرض کیا، میں نے کہا بابا دیکھو صحابہ، تم کہتے ہو فلاں طریق کی کتاب میں یوں آیا، میں نے کہا صحابہ اتنے بڑے ہیں، صحابہ اتنے بلند ہیں، صحابہ اتنے عظیم ہیں کہ کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے ہیں، پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں۔ صحابہ کو پڑھنا ہے تو رب کا کلام پڑھنا پڑے گا۔ قرآن میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقویٰ، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی صورت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کا قیام، صحابہ کا رکوع، صحابہ کے سجدے، صحابہ کا جہاد، جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے۔ آؤ میرا دل چاہتے میں قرآن کا آپ کو چکر لگواؤں۔ قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا اليوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارا اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارا، قرآن پاک کا نوواں پارا، قرآن پاک کا نوواں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کب کب آ جایا کرتے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرت، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارا وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال قربان کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا
ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ گئے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، انہوں نے پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں، اے اللہ تیرے بیلی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، انہوں نے پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین اشداء علی الکفار، اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ اشداء علی الکفار کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ والا، قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟